أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام. صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے تلاوت کے اعتبار سے اور سننے کے اعتبار سے، کیونکہ اکثر و بیشتر مجالس میں اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے توفیق سے ہم پچھلے درس میں سورہ آل عمران جو کہ سورہ نمبر 3 ہے اس کو مکمل کر چکے ہیں، جس کی کل 200 آیات تھی اور 20 رکوع تھے. اور آج سے انشاءاللہ ہم سورہ نساء کی ابتدا کریں گے، جو کہ سورہ نمبر 4 ہے، اور چوتھا پارہ ابھی بھی جاری و ساری ہے. ایسی سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کی میں نے تلاوت کی ہے، جو ظاہر سی بات ہے رکوع نمبر 1 کی سب سے پہلی آیت ہے. سورہ نساء اس سورت کا نام سورہ نساء کیوں ہے؟ بارہا میں یہ بات کہتا آیا ہوں، کیونکہ اب تک ہم سورہ فاتحہ مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ، سورہ بقرہ ہم نے مکمل کیا ہے، سورہ آل عمران ہم نے مکمل کی ہے. اس کے علاوہ جہاں کہیں میں درس دروس وغیرہ دیتا ہوں تو یہ بات بتاتا ہوں کہ کسی سورت کی وجہ تسمیہ جو ہوتی ہے وہ 2 بنیاد پر ہوتی ہے. کسی سورت کا جو نام رکھا جاتا ہے یا نام جو رکھا گیا ہے وہ 2 وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ جو سورت کا جو نام ہے، وہ جو لفظ ہے، وہ لفظ اس سورت میں کہے نہ کہے مستعمل ہوتا ہے، استعمال کیا گیا ہوتا ہے. اور دوسری وجہ اس لفظ کا جو معنی اور جو مفہوم ہے اس کا تذکرہ اس صورت میں ہوتا ہے، اس کا تذکرہ اس صورت میں ہوتا ہے. جیسا کہ سورہ فاتحہ، حالانکہ اس کے تعلق سے ہم نے بہت تفصیلاً سنا ہے، یہ اس کا صفاتی نام ہے سورہ فاتحہ، اور واقعی یہ قرآن کی افتتاح ہے اور ابتدا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. تو اس کا تذکرہ موجود ہے. سورہ بقرہ، لفظ بقرہ خود اس میں موجود ہے، استعمال کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں. گائے کا ایک واقعہ جو بنو اسرائیل کا ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے. سورہ آل عمران، عمران کا خاندان، باقاعدہ عمران کے خاندان کا تذکرہ بھی ہوا، اور بار بار لفظ آل عمران کا استعمال بھی ہوا ہے، یا بنو اسرائیل کا استعمال بھی ہوا ہے، لفظ بنو اسرائیل کا. اب ہے چوتھے نمبر پر سورہ نساء. لفظ سورہ نساء کے معنی ہے عورت. سورہ نساء کی معنی ہے عورت. اس
सूरत में औरतों के बाज मसाइल अल्लाह तबारक तआला ने जिक्र किए और लफ्ज निसा भी इस्तेमाल हुआ कई जगह पर। जैसे कि दलील के लिए मशहूर मारूफ, जैसे ही 5वां पारा शुरू होता है सूरह निसा ही में, 5वां पारा जैसे ही शुरू होता है, जो कि 5वें पारे की सबसे पहली आयत, आयत नंबर 24 अगर हम देखते हैं, वल मुहसनातु मिनन निसाई, और औरतों में वो औरतें जो पाक बाज हैं, वो कि औरतों का तस्करा हुआ। तो लफ्ज निसा बहुत जगह पर सूरत में इस्तेमाल हुआ है और औरतों के बाज मसाइल का अल्लाह तआला ने इसमें तस्करा किया है, उसको बयान किया है। इस वजह से भी इस सूरत को सूरह निसा कहते हैं। ये सूरत भी मदनी ही है, मदनी सूरत है। इसलिए कुरान मजीद अगर खोल कर देखें तो लिखा हुआ होता है सूरतुन निसा मदनिया, यानी ये मदीना में नाजिल हुई है। सूरह आल इमरान भी मदनी थी, सूरह बकरा भी मदनी थी, अब ये भी मदनी ही है। सूरह निसा ये सूरह नंबर 4 है, 4थे पारे में ही है। इसमें खवातीन का और उनके मसाइल का इसमें तज़किरा हुआ है और ये मदनी सूरत है। इसकी इब्तिदा हम करते हैं इसकी पहली आयत से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। या अय्युहन्नास, ऐ वो लोगो, या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने रब से, तकवा इख्तियार करो अपने रब का। इससे पहले इस किस्म के टुकड़े, इस किस्म के अहकामात, इस किस्म की आयत पहले बहुत मर्तबा आई है। हमने तो एक मर्तबा सिर्फ इत्तकुल्लाह, अल्लाह के तक़वे के ऊपर बहुत सारी आयतें एक मर्तबा पूरे कुरान की जगह जगह की जमा करके हमने सब की स्टडी कर ली, सबका मुतालिया हमने किया हुआ है एक मर्तबा। तो उसी किस्म की एक आयत यहाँ पर भी है कि ऐ इंसानों डरो अपने रब से। काबिल गौर बात इस आयत के टुकड़े में क्या है? काबिल गौर बात इसमें यह है ये जो सूरह निसा की जो पहली आयत है, इसकी जो इब्तिदा है अल्लाह तबारक तआला ने इस लफ्ज से किया, या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों। काबिल गौर इसमें नुक्ता यह है कि जिस कुरान का हम मुतालिया कर रहे हैं, जिस कुरान की तशरीह तफसीर हम सुन रहे हैं, जिस कुरान को हम हमारी जिंदगी समझते हैं, हमारा दस्तूरुल अमल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम समझते हैं, ये हर आम खास ये जानता है, ये समझता है कि मुसलमानों की किताब है। कुरान मजीद मुसलमानों की किताब है, मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है, ये हर आम खास जानता है। मैं कहता हूं कि अगर वाकई ये सिर्फ मुसलमानों की किताब है तो इसके मुखातिबीन भी मुसलमान होने चाहिए थे। जिनसे ये किताब एड्रेस कर रही है, जिनसे ये मुखातिबत कर रही है, वो भी सिर्फ मुसलमान होने चाहिए थे। मगर आयत की इब्तिदा हमें हैरत में डालती है, या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों। गोया कि कुरान की मुखातिबत, कुरान का एड्रेस हर इंसान से है। मालूम हुआ कि ये चीज, ये कुरान, ये किताब जब हर इंसान को मुखातिब कर रही है तो जाहिर सी बात है ये हर इंसान के लिए नाज़िल हुई है, न कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। मालूम हुआ कि मुसलमानों को इस किस्म का दावा नहीं करना चाहिए कि कुरान हमारा है, बल्कि उन्हें यह दावा करना चाहिए कुरान हर इंसानियत का है, जहां तक हो सकता है इंसानियत तक इसको पहुंचाया जाए। इसमें किसी किस्म की सुस्ती, काहिली, तंगदिली न की जाए,
جتنا ہو سکتا ہے اس قرآن کو دوسروں تک، ہر انسان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ قرآن مسلمانوں کی ذاتی میراث نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا۔ گویا کہ انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کا ڈر رکھو۔ معلوم ہوا کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہو ضروری نہیں ہے، ہر انسان کے پاس ہو سکتی ہے، یہ تقوی ہو سکتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ صرف مسلمان کے پاس ہو یہ ضروری نہیں ہے، ایک غیر مسلم کے پاس بھی تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم اور حکم کا جو انداز ہے وہ یہی ہے کہ اے انسانوں تقوی اختیار کرو اپنے رب کا جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو جس رب نے جس انسان کو پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ ہر انسان میں تقوی ہو سکتا ہے، پرہیزگاری ہو سکتی ہے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اس دنیا سے گزرتے ہوئے کسی بھی گناہ میں، نافرمانی میں ملوث ہوئے بغیر آخرت کا سفر طے کرنا، یہ تقوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے غیر مسلموں سے جن سے ہمیں پالا پڑتا ہے، ہم یہ آبزرو کرتے ہیں، ہمیں تجربہ کرتے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلم ایسے جنہوں نے اپنی پوری لائف میں کبھی زنا نہیں کیا ہے، زنا نہیں کیا ہے، اپنی پوری لائف میں کبھی انہوں نے چوری نہیں کی ہے، ایسے بھی غیر مسلم ہمیں ملے ہیں۔ ہو سکتا ہے آخر تک انہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو، مگر ایک قسم کا ڈر، ایک قسم کا خوف کہ اس گناہ سے بچنا ہے، اس کو غلط سمجھنا، یہ چیز انہیں پائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے تم گناہوں سے تو پرہیز کر رہے ہو، مگر معاشرے کو دیکھ کر اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھ کر گناہوں سے بچو، چوری سے بچو، زنا خوری سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ کون ہے تمہارا رب؟ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت دکھا رہا ہے، اپنا تعارف اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے۔ یہ وہی اللہ ہے الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس واحد سے، ایک جان سے جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ وہی اللہ ہے، یہ وہی تمہارا رب ہے۔ ایک جان سے مراد، ایک نفس سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اسی ایک جان سے ساری انسانیت کی پیدائش ہوئی ہے، خلقت ہوئی ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک جان سے اس کا جوڑا اللہ نے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کا جوڑا، آدم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے آدم علیہ السلام ہی سے پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دو مرد اور عورت سے، مرد اور عورت کے اس جوڑے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پھیلا دیے بہت سارے مرد اور عورتیں۔ رجالاً کثیرا، بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں۔ کثیرا لفظ یہ دونوں کے لیے کامن ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ رجالاً کثیرا، بہت سارے مرد، ونساء، اور اسی طرح عورتیں بھی، بہت سارے مرد بھی پیدا کیے، بہت ساری عورتیں بھی پیدا کی۔ یہاں پر جیم ہے، آیت کا ایک رمز ہے، رموز میں سے جیم، یعنی بات تو مکمل ہوگی جس کی ابتدا کی گئی تھی، مگر آیت مکمل نہیں ہوئی ہے کیونکہ گول دائرہ ابھی تک آیا نہیں ہے، لیکن جو مضمون کی ابتدا کی گئی تھی اس کو پورا کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ٹکڑا ہوگا
اور اس سے اس کا تعلق ہو ضروری نہیں ہے. اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم اسی ایک آیت کے ٹکڑے پر ہی انشاءاللہ ہم تشریح کی اور اس کی تفسیر ہم وغیرہ ہم جانیں گے. لیکن آئیے آیت کو مکمل کرتا ہوں, لفظی ترجمہ اس کا آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور تقوی اختیار کرو اللہ کا, ڈرو اللہ سے. الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, کہ تم اس کے نام کے ساتھ ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو, ایک دوسرے سے رحم چاہتے ہو, ایک دوسرے کے متوقع ہو, ایک دوسرے سے امید لگاتے ہو, اسی اللہ کے نام سے. بولتے اللہ کے نام پہ بھائی کچھ کر دو, اللہ کے واسطے ہم پر رحم کرو. وہ اللہ جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے امید لگاتے ہو, مدد مانگتے ہو, اس اللہ سے ڈرو. اور ایک بڑا پیارا ٹکڑا ہے اور بہت ہی ضروری ٹکڑا, جس پر کافی تفصیل ہونی چاہیے, کافی تفسیر اس کی ہونی چاہیے. والارحام, جس طرح اللہ نے کہا کہ ڈرو اللہ سے جس نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے, اور پھر کہا ڈرو اللہ سے کہ جس کے نام سے تم آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو, اسی طرح ڈرو ایک اور چیز سے. کیا ہے؟ ارحام, رشتہ داری سے ڈرو, قطع تعلق اور قطع رحمی کرنے سے ڈرو. یہاں پر توئے ہے, گویا کہ جو بات کی ابتدا کی گئی تھی وہ بھی یہاں مکمل ہو گئی. جیم ہی کی طرف توئے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ کہتا ہے اتنی سب کچھ نصیحت کرنے کے باوجود بھی اگر تو اللہ کا تقوی اختیار نہ کرو گے اور قطع رحمی کرتے رہو گے تو یاد رکھو ان اللہ کان علیکم رقیبا, کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تم پر زبردست نگہبان ہے, ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہا ہے, تمہیں دیکھ رہا ہے, حفیظ ہے, رقیب ہے, تم پر نگہبان ہے. یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1, جس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح میں نے آپ کے آگے رکھا. اب آئیے مزید اس آیت کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے اس آیت کی فضیلت کیا ہے یہ جان لیتے ہیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 1 کی فضیلت. فضیلت میں ایک حدیث ہے. فضیلت سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ پڑھنے سے کیا کچھ برکتیں حاصل ہوتی ہیں, یہ پڑھنے سے کیا کچھ چمتکار ہو جاتے ہیں, یہ پڑھنے سے کیا کچھ حاصل ہو جاتا ہے, اسی کا نام فضیلت نہیں ہے. اگر کوئی معمولی سا لفظ جو ہماری نگاہ معمولی ہو, اگر اس کو اللہ اس کے رسول استعمال کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے, اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. تو اس آیت کی بھی ایک فضیلت ہے. فضیلت کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں. یہ حدیث سنن نسائی حدیث نمبر 1404 1404. حدیث کا راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علمنا خطبۃ الحاج. بہت مشہور حدیث ہے, حالانکہ احادیث کی کتاب میں بہت سی جگہ پر حدیث آئی ہے. افسوس صد افسوس مسلمان اس حدیث سے واقف نہیں ہے, اور اس حدیث کے بغیر ہی ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں, ہمارے دینی معاملات طے ہو رہے ہیں, ہمارے دینی مجالس طے پا رہے ہیں اس حدیث کو جانے بغیر, اس حدیث کا صحیح علم رکھے بغیر. ہو سکتا ہے بہت سا لوگ عمل کر رہے ہوں اس حدیث کے مطابق, مگر انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ حدیث ہے, اس پر عمل کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے ثواب دگنا تگنا چوگنا کب ہوتا ہے؟ تب جب عمل کیا جا رہا ہو مگر علم کے ساتھ. عمل کیا جا رہا ہے, پتہ ہی نہیں ہم کیوں عمل کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ثواب نہ بھی ملے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ اللہ کے بندے, رحمان کے بندے وہ ہیں کہ وہ اللہ کی باتوں پر,
اللہ کے دین کی باتوں پر، قرآن کی باتوں پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، اندھے اور بہرے ہو کر نہیں مان لیتے۔ جب وہ کسی بات کا تیقن کرنا چاہتے ہیں، کسی بات کو ماننا چاہتے ہیں، کسی بات پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ بات صحیح ہے، کیا وہ بات ثابت ہے، وہ بات ہے کہاں، اس بات کا علم رکھتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث حالانکہ بہت مشہور ہے، بہت سی حدیث کتابوں میں حدیث آئی ہے، مگر اس کو جانے بغیر مسلمانوں کی زندگی گزر رہی ہے۔ صرف مسلمان نہیں، مسلمانوں کی اجتماعیت بھی اس کے بغیر ہی گزر رہی ہے۔ مسلمانوں کے وہ گروہ جو دینی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، اس حدیث سے بے بہرا ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ حدیث سنن نسائی کی حدیث نمبر 1404، حدیث کراوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ علمنا خطبۃ الحاجہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حاجہ سکھایا۔ اب خطبہ جمعہ تو معلوم تھا، خطبہ نکاح بھی معلوم تھا، خطبہ حاجہ کیا ہے؟ یہ خطبہ حاجہ کیا ہے؟ حاجہ یعنی حاجت، ضرورت کے وقت جو خطبہ پڑھا جائے اس کو کہتے ہیں حاجہ۔ اب ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ضرورت کے وقت مطلب جلدی دعا قبول کرنا ہو تو شاید یہ دعا ہوگی یا یہ خطبہ ہوگا، یا کسی مصیبت میں پھنس گئے تو اس خطبے کو پڑھا جائے تو شاید مصیبت دور ہو جائے۔ نہیں، خطبہ حاجہ کہتے ہیں جب اللہ کے دین کی بات بولنے کی ضرورت پڑے تو پہلے اس خطبے کو پڑھے۔ جب اللہ کے دین کی بات پہنچانے کی جب باری آئے تو پہلے اس خطبے کو پڑھے، اس کو کہتے ہیں خطبہ حاجہ۔ ضرورت کے تحت اس خطبے کو پڑھنے کو خطبہ حاجہ کہتے ہیں۔ اور وہ ضرورت کون سی ہے؟ اللہ کے دین کی بات دوسروں تک جب پہنچائی جائے اس وقت اس خطبے کو پڑھا جائے، خطبہ حاجہ۔ کیا ہے خطبہ حاجہ؟ الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ اس سنن نسائی کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث میں بھی یہ حدیث آئی ہے، یہ دعا آئی ہے، یہ خطبہ آیا ہے، الگ الگ الفاظات، کسی میں کم کسی میں زیادہ، مگر اس سنن نسائی کا ہی متن آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، اسی لیے وہی خطبہ وہی الفاظ میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ خطبہ حاجہ مکمل نہیں ہوا ہے، آئیے لفظی ترجمہ رکھ دیتا ہوں تاکہ حدیث کو سننے میں اور مزہ آ جائے۔ صحابی کہتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حاجہ سکھایا، اور دوسری حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دین کی بات کرنے کے لیے یا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو اس کو پہلے پڑھتے۔ کیا پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ الحمدللہ، تمام قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، نستعین، میں تو اسی سے مدد مانگتا ہوں، ونستغفر، اور اسی سے مغفرت مانگتا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ کیا پیارے الفاظ ہیں، دیکھیے، اور ہم پناہ میں جاتے ہیں اس اللہ کی ہمارے نفسوں کے شر سے، ہمارے نفس جو شرارتیں کرتے ہیں اس کی ان شرارتوں سے ہم اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں۔ وسیئات اعمالنا، اور کن چیزوں سے پناہ میں جاتے ہیں؟ ہمارے برے کرتوتوں سے، برے اعمال سے ہم اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں۔ کیوں پناہ میں جا رہے اللہ کی؟ کیونکہ نفس اور برے اعمال جب یہ کچھ کر گزرتے ہیں تو اس کی نحوست، اس کا اثر بھی انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔
اللہ کی پناہ اختیار کی جائے تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. نفس اپنی شرارتیں کم کر دے گا اور برے اعمال بھی کم ہو جائیں گے اگر اللہ کی پناہ اختیار کی جائے اور دعا مانگی جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے. یہ جو پناہ ہے یہ کیا ہے؟ ایک حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی پناہ یہ بہت بڑے کی پناہ ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. پناہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا مفہوم اس کا میں بیان کر دیتا ہوں. پناہ کہتے ہیں کہ ایک قلعہ ہے، مضبوط قلعہ ہے. ایک قلعہ مضبوط قلعہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک قلعہ ہے اور ہم اس قلعے کے باہر ہیں اور دشمن ہمارے تعاقب میں ہے، ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، گمراہی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ہم دوڑ رہے ہیں. یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے ہم اس قلعے میں پناہ لے لیتے ہیں اور دشمن کے حملے سے، نرغے سے بچ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پناہ لینا. مضبوط سہارے کو تھام لینے کو کیا کہتے ہیں؟ پناہ لینا. اور ہم پناہ لیتے ہیں اللہ کی ہمارے برے نفسوں سے یا نفس کے شر سے اور ہمارے برے اعمال سے. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. اللہ جس کو ہدایت دے فَلَا مُضِلَّ لَهُ، اس کو کوئی گمراہ کر ہی نہیں سکتا. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا. کیا زبردست عقیدہ دیا جا رہا ہے. دیکھیں گویا کہ دین کی ساری سمجھ، دین کا سارا علم، دین کے تعلق سے ہدایت اور دین کے تعلق سے گمراہی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد آگے صحابی کہتے ہیں ثم يقرأ 3 آیات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن کے الگ الگ مقامات سے، مختلف مقامات سے 3 جگہ کی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کی تلاوت. ترجمہ: اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم نہ مرنا مگر مسلمان بن کر. ہر دینی مجلس میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کی باری آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کرتے. بار بار لوگ چارج ہو جاتے کہ ہمیں مرنا تو مسلمان مرنا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے جیسا کہ اس کا حق ہے. اس کا دوسری آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 1 جس کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کے آگے رکھ دیا ہوں. اور تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کہو تو سیدھی اور سچی بات کہو. یہ دیکھیں 3 الگ الگ جگہ کی آیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے خطبے میں جمع کیا جو ہر روز کبھی نہ کبھی ہر دینی مجلس میں اس کو پڑھا جاتا ہے. صرف جمعہ خطبے میں نہیں، صرف نکاح کے موقع پر نہیں، جب بھی دینی خطبہ دینا ہوتا، دینی بات کرنی ہوتی، خطاب کرنا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے. کیونکہ 3 الگ الگ مقامات سے 3 الگ الگ آیتوں میں ایک ایسا عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے. یہ سنن نسائی کی حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کی فضیلت یہ ہے کہ یہ خطبہ حاجہ کا حصہ ہے. یہ اس کی فضیلت ہے، خطبہ حاجہ کا
یہ حصہ اس آیت کے بغیر خود میں حاجہ مکمل نہیں ہوتا. گویا کہ اس آیت کی فضیلت یہ ہے کہ ہر دینی مجلس میں اس آیت کی تلاوت کا شرف ہر مسلمان کو حاصل ہوتا ہے. ہر خطیب کو اس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوتا ہے. یہ اس کی فضیلت ہے. اب آئیے اصل آیت کا جو مضمون ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں، ڈرو اپنے رب سے کہ جس نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی ایک جوڑے سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اس دنیا میں پھیلا دی. اس میں سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ساری انسانیت کی جان ایک واحد جان آدم علیہ السلام ہے، وہیں سے ساری انسانیت کی ابتدا ہوئی. دوسرا ہے اس کے ساتھ کا جوڑا، کیونکہ ساتھ کے جوڑے کے بغیر انسانیت آ ہی نہیں سکتی تھی. کیونکہ بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں اور آدم علیہ السلام، ان دونوں کے درمیان جس چیز کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا وہ ہے آدم علیہ السلام کا جوڑا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام. اس جوڑے کے تعلق سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے. میں سمجھتا ہوں ہر اس شخص کو اس حدیث کو اپنے ذہن اور دماغ میں رکھنا چاہیے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خاوند ہوں، میں شوہر ہوں. اللہ ہم سب کو اس حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1468 1468. اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة کالضلع، عورت ایسی ہے جیسے کہ ٹیڑھی پسلی. ٹیڑھی پسلی. اذا ذهبت تقیمها کسرتها، یہاں پہ کالضلع کہا گیا، یعنی عورت ایسی جیسے کہ ٹیڑھی پسلی، جبکہ دوسری احادیث میں آیا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی ہی سے پیدا کی گئی ہے. دوسری احادیث میں باقاعدہ اس کی صراحت ہے. یہاں پہ مثال دی گئی، لیکن دوسری احادیث میں باقاعدہ اس کی صراحت آئی کہ عورت ٹیڑھی پسلی ہی سے پیدا ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے. ٹیڑھی پسلی سے مراد وہ پسلی جو سب سے اوپر ہے اور وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. وہ پسلی جو سب سے اوپر ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اسی سے عورت کی خلقت ہوئی ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی ہے. اذا ذهبت تقیمها کسرتها، اگر تو اس ضد پر آ جائے کہ اس کو سیدھا کر دے تو اسے ضرور توڑ دے گا، تو اس کو توڑ دے گا. وَإِن تَرَكْتَهَا، اگر تو اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دے گا، اگر تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دے گا، اس کے ٹیڑھے پن کو جو کا تو رہنے دے گا، استمتعت بها، تو اس سے فائدہ اٹھا سکے گا. کیونکہ عورت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں ذہن دیا ہے کہ اس دنیا کا سب سے بہترین متاع، فائدہ اٹھانے کی چیز المرأۃ الصالحہ، نیک اور صالح بیوی ہے. نیک اور صالح بیوی بھی ٹیڑھی ہوتی ہے. یہ حیرت انگیز بات ہے. نیک اور صالح بیوی بھی ٹیڑھی ہوتی ہے. تو آپ سرکار ٹیڑھی رکھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ. وہ فیہا عوج، کیونکہ اس میں ٹیڑھ پن ہے، لیکن پھر بھی تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ جو شریر، بدمعاش یا بری خصلت والی عورت، نافرمان عورت ہوتی ہے وہی ٹیڑھی ہوتی ہے. نہیں، نیک اور صالح عورت بھی ہو سکتا ہے ٹیڑھی ہو، لیکن اس کے ٹیڑھ پن سے ہی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو اس حدیث میں جس بات کا تذکرہ ہوا یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس سے سارے انسان کو پیدا کیا، تو وہ جو اصل جوڑا ہے
جو ساری انسانیت اور آدم علیہ السلام کے درمیان ہے، اس میں ٹیڑھ پن موجود ہے، اس کے ٹیڑھ پن کے ساتھ ہی اس کو قبول کیا جائے، اس کے ساتھ معاشرت کی جائے، اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے، تب جا کر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور دوسری احادیث میں باقاعدہ ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ اس کو توڑنے کا مطلب ہے طلاق ہو جانا، یا تو طلاق دے دے گا یا وہ خلا مانگ لے گی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس کے ٹیڑھ پن سے ہی اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ مختصر سی زندگی یوں گزر جائے گی۔ اب آئیے آخری ایک اور نقطے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اے انسانوں ڈرو اس اللہ سے، اپنے رب سے، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ اگر ہم قرآن میں دیکھیں گے تو اس قسم کا انداز ہمیں اور دو مقامات پر ملتا ہے، دو مقامات پر۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جہاں دو مقام پر اور جہاں اس قسم کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت سے انسان کو پیدا کیا، یا انسان کو پیدا کیا اس کا جوڑا بھی بنایا، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے توحید کا تذکرہ اور شرک کا رد۔ یہ تو سورہ نساء کی آیت ہے جو خطبہ حاجہ کا ایک حصہ ہے۔ یہاں پر پورے انسانوں کو مخاطب ہو کر اللہ نے کہا کہ تقوی اختیار کرو۔ اور آپ جانتے ہیں ہر حکم سے پہلے، اسلام کے ہر شرعی حکم سے پہلے تقوی ہے، ہر شرعی حکم کے بعد تقوی ہے۔ تقوی پہلے بھی ہے اور تقوی بعد بھی ہے۔ لیکن جس طرح یہاں تقوی کا ذکر ہوا، اس کے بعد شرعی حکم اللہ تبارک تعالیٰ ایک احکام یہ بیان کرتا ہے کہ انسان کو اس کے جوڑے سے اللہ نے پیدا کیا تو توحید پر قائم رہو، شرک سے بچو۔ ہاں نے پیدا اسی لیے کیا ہے انسانوں تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے، اور تمہارے لیے تمہارا جوڑا ہم نے اسی لیے بنایا تاکہ تم مجھے پہچانو، میرا تقوی اختیار کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اگر ہم اٹھاتے ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 188، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 188 اگر ہم اٹھاتے ہیں تو بہت ہی زبردست انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ کیا ہوا ہے اور شرک کا بالکل رد بلیغ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 188 اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اگر میں اس 188 جو کہ رکو نمبر 23 سورہ اعراف کی رکو نمبر 23 کی آخری آیت ہے اس کو بھی میں اس کے ساتھ میں لے رہا ہوں کیونکہ اس کا معنی مفہوم بہت ہی زبردست ہے۔ اس کے بعد رکو نمبر 24 کی جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 189 جو ہمارے اس مضمون سے جڑی ہوئی ہے اس کو بھی آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے رکو نمبر 23 کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 188 کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں اللہ کہتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے، آپ کہیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی قسم کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ جتنا چاہے، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اتنا ہی میں خود کے لیے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہوں، تو کسی اور کو کیا نفع اور نقصان میں پہنچا گا میری مرضی سے، جبکہ میرے خود کے تعلق سے میری مرضی نہیں چلتی تو کسی اور کے تعلق سے میری مرضی کہاں سے چلے گی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں چھپی ہوئی باتوں کا علم رکھتا، غیب اگر میں جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے لیے اپنی زندگی میں صرف بھلائیاں ہی بھلائیاں جمع کر لیتا، بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا۔ جبکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے
کہ بہت ساری مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں اتنا مارا گیا کہ خون سے لہولہان ہو کر خون چپل تک پہنچ گیا. چپل چپک رہے تھے پیر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں غیب جانتا, اگر میں چھپی باتیں جانتا تو میرے لیے صرف بھلائیاں میں جمع کر لیتا. وما مسنی السوء, دیکھیے جو مثالیں میں نے دی وہی بات. وما مسنی السوء, اور مجھے تھوڑی بھی تکلیف نہ ہوتی. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون, مگر یہ کہ میں صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں ان کے لیے جو ایمان والے ہیں. ڈرانے والا ہوں جہنم سے اور بشارت دینے والا ہوں جنت کی. میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, میرا کام یہی ہے. اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں ہوں. مجھے خدا کا درجہ نہ دو, مجھے اللہ کے درجے پر نہ بٹھاؤ, مجھے خالق کے درجے پر نہ بٹھاؤ. میں ایک مخلوق ہوں. رکو نمبر 23 کی آخری آیت, آیت 188 مکمل ہوئی, اور آیت نمبر 189 جو کہ رکو نمبر 24 کی پہلی آیت ہے. والذی خلقکم من نفس واحدہ, وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے. وجعل منها زوجها, وہی انداز جو سورۃ النساء میں ہے, اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا. ایک سوال کھڑا ہوتا ہے, اللہ نے پیدا کیوں کیا بیوی کو اپنے جوڑے کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ اللہ اس کا جواب دیتا ہے لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا, ہے مرد, اے آدمی میں نے تیرے جوڑے کو بنایا ہی اس لیے تاکہ تو اس سے سکون حاصل کر سکے. معلوم ہوا کہ عورت بذات خود سکون دیتی نہیں ہے, سکون حاصل کرنا ہوتا ہے. لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا, تاکہ تو اس کی طرف جائے اور اس سے سکون حاصل کرے. عورت پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ اس سے سکون ملے ذہنی طور پر. آج بہت سارے لوگ اس آیت کا غلط معنی مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں صاحب اللہ نے بنایا بیوی کو سکون دینے کے لیے اور مجھے ٹینشن دیتی ہے. ارے وہ خود آ کر سکون نہیں دے گی, تو خود سکون حاصل کرے اس لیے پیدا کیا گیا ہے. وہ ہے ہی ٹیڑھی پسلی کی, اس ٹیڑھی پسلی سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے, تو اس ٹیڑھی خصلت سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے, یہ تیرا کمال ہے نہ کہ اس کا ہے. نا بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں صاحب شادی کیا سکون ملے اور وہ ٹینشن دیتی ہے. نہیں, وہ ہمارا کمال ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح اس سے فائدہ اٹھائیں. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به. اب اللہ تبارک تعالیٰ ایک زبردست مثال یہاں پر بیان کر رہا ہے پوری انسانیت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے. کیا ہے مثال؟ فلما تغشاها, اور جب مرد نے اس کو ڈھانپ لیا, اپنی زوج کو, اپنے جوڑے کو, اپنی بیوی کو جب اس نے ڈھانپ لیا, یعنی کہ اس نے ہم بستری کی. حملت حملا خفیفا, تو ہلکا سا حمل رہ گیا, یعنی ابتدائی حمل, 1 مہینہ 2 مہینے والا حمل رہ گیا. فمرت به, ایسے وقت وہ اس کو لے کر پھرتی ہے, چلتی پھرتی ہے, کیونکہ حمل ہلکا ہے اس لیے چلتی پھرتی ہے, کوئی فکر نہیں ہے. یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حمل تو رہ گیا پر پتہ نہیں ہے, ابھی تک ظاہر نہیں ہے, نظر نہیں آ رہا ہے, تو اس کو لے کر چل پھر رہی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. فلما اثقلت, اور جب وہ بھاری ہو جاتا ہے, یعنی 7 مہینے 8 مہینے جب ہو جاتے ہیں, اس وقت دونوں میاں بیوی کو فکر لگ جاتی ہے. فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما, اس وقت میاں بیوی دونوں مل کر اپنے رب کو, اللہ کو جو کہ ان کا رب ہے, پکارتے ہیں, دعا کرتے ہیں.
لئن آتیتنا صالحا، کہ اللہ اگر تو ہمیں نیک اور صالح اولاد دے. یہاں پر دیکھیے صالحا، یہ جو لفظ ہے نا، ہم نیک اور صالح عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ چونکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، یہ آیت پوری انسانیت کے لیے، تو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. صالحہ لفظ کیا ہے؟ صالحہ مطلب ہوتا ہے اے اللہ اگر تو ہمیں صحیح سالم اولاد دے. صحیح سالم سے مراد ایسی اولاد نہ ہو کہ ایک کان کٹا ہوا ہے، ایسی اولاد نہ ہو کہ ایک ہاتھ لولا ہے، ایسی اولاد نہ ہو کہ ایک آنکھ چھوٹی ہے. ہر اعتبار سے صالحہ کہتے ہیں صحیح سالم درست اولاد دے. کیونکہ ہر ماں کو ایک خطرہ لاحق ہوتا ہے جب اس کا حمل بھاری ہو جاتا ہے کہ اب جو آنے والی ہے وہ کیسی ہوگی، اب جو اولاد آنے والی وہ کیسی ہوگی، ایک فکر ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں صحیح سالم اولاد دے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. وعدہ کیا کر رہے ہیں میاں بیوی مل کر؟ میں کہتا ہوں یہ مثال ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ نے ایسا بھی سمجھایا ہے مسلمانوں کو، بالخصوص میاں بیوی کو اللہ نے ایسا بھی سمجھایا، اس انداز سے بھی سمجھایا، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. وعدہ کیا کرتے ہیں اپنے رب سے؟ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم شکر گزار میں شامل ہو جائیں گے، تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے، ہر وقت تیرا شکر ادا کریں گے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. ہم شاکروں میں داخل ہو جائیں گے. آیت نمبر 190 مکمل ہوئی. آیت نمبر 190. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا. اللہ کہتا ہے جب ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں صحیح سالم اولاد دے دی. اس سے ایک بات کیا معلوم ہوئی؟ اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ دے دیتا ہے، اور اگر اس قسم کا شرطیہ مانگیں گے تو اللہ آزماتا بھی ہے. شرطیہ کیا ہے؟ اے اللہ اگر تو ایسا اور ایسا کر ہم ایسا اور ایسا کریں گے. اللہ کہتا ہے لے لو، پھر آزماتا اللہ. شرطیہ دعا کرنے سے وہ چیز مل تو جاتی ہے مگر آزمائش بھی ہوتی ہے، جس طرح یہاں اس آیت میں ہو رہی ہے آزمائش. اس لیے حدیثوں میں نظر، منت، نیاز، اس کے تعلق سے چیپٹر تو ہے، ایک باب تو ہے ہر حدیث کتاب میں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ نظر منت تقدیر کو نہیں بدلتی. نظر اور منت تقدیر کو، یہاں تک آپ نے کہا کہ نظر مانا ہی مت کرو، جتنا ہو سکتا ہے اس سے پرہیز کرو. کیوں؟ نظر مان کر جب کوئی چیز مانگی جائے تو اس کے بعد آزمائش ہوتی ہے. تم نے کہا اللہ اگر فلاں کام ہوگا تو 2 روزے رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گی، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ کام ہو جائے تو 2 روزے رکھنا ہے. اب آج رکھو، کل رکھو، 1 سال بعد رکھو، مگر رکھنا ہی لازم ہو جاتی ہے چیز. جس طرح یہاں پر یہ میاں اور بیوی وعدہ کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں گے. فلما آتاہما صالحا. جب ہم نے انہیں نیک و صالح اولاد دے دی، جعل له شرکاء فیما آتاہما. اللہ کہتا ہے پھر فوراً انہوں نے جو کچھ ہم نے دیا تھا اس میں شریک مقرر کرنے لگ گئے. اللہ کے پارٹنرز مقرر کر دیا اللہ نے. اب کریڈٹ کسی اور کے مل رہا ہے. کیسے ملتا ہے پتہ؟ کریڈٹ اولاد ہو جاتی ہے، نام رکھتے ہیں عبد النبی، نبی کا غلام، نبی کا بندہ. نام رکھتے ہیں بندہ علی، ایسے نام رکھتے ہیں کیا کہتے ہیں عبد مصطفیٰ، ایسے بھی نام رکھتے ہیں، مصطفیٰ کا غلام، مصطفیٰ کا بندہ. اسی طرح امام بخش کون دیے؟ امام صاحب نے دیے ہوئے اولاد دیے. امام بخش دیا اللہ نے. اور شریک کس طرح ثابت کر رہے ہیں؟ شرک کس طرح کر رہے ہیں؟ کسی اور کا نام دے کر کہ فلاں کے وجہ سے ہوا. اسی طرح شرک کیسا ہے؟ دیا تو اللہ نے لیکن لوگوں کے آگے کہتے پھر رہے ہیں کہ
10 سال سے پریشان تھے ہم، اس بار اجمیر جا کے آئے تو اولاد ہو گئی. دیا اللہ نے، مگر کریڈٹ کس کو مل رہا ہے؟ خواجہ معین چشتی کو مل رہا ہے، خواجہ غریب نواز کو مل رہا ہے، عبد القادر جیلانی کو مل رہا ہے، کہتے انہوں نے دیا. یہ ہے شرک کرنا. اللہ کہتا دیا میں نے، اور دینے سے پہلے تو میرے سے دعا کر رہے تھے، اور ملنے کے بعد کریڈٹ کسی اور کو. یہاں شرک اس کو بھی کہتے ہیں. دیا اللہ نے اولاد، اس کو لے جاتے کسی اور در پر اس کا ماتھا ٹکاتے. بچے کا اتنا چھوٹا، اس کو کیا سمجھتا ہے، اس کو جھکا رہے، بابا نے دیا. یہ عمل ہی ثابت کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ وہ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں. جعل له شرکاء فیما آتاہما، جو کچھ اللہ نے دیا تھا اس میں سے دوسروں کو شریک کرتے ہیں. فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی پاک ہے ان کے اس شرک سے. اس کا آگے اللہ کہتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. جو لوگ توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں، شرک کو پہچاننا چاہتے ہیں، یہ آیتیں یاد کر لیں، اپنی زندگی میں اتار لیں. بہت ہی پیاری آیت ہے. دیکھیے کیا انداز ہے اللہ کا. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. ارے لوگوں، کیا تم ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک کھڑا کرتے ہو، ما لا یخلق شیئا، کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی ہے. معلوم ہوا کہ عبادت اس کی ہونی چاہیے جس نے کچھ پیدا کیا ہو. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، دوسری چیز یہ ہو کہ وہ پیدا نہ ہوا ہو. ورنہ بولے کہ پیدا کیا ہم نے، تو ہمارے اولاد پیدا کیے، چلو ہم کو خدا کا درجہ دو. نہیں، خود بھی پیدا نہ ہوا ہو، اور یہ خصلت، یہ گن، یہ پراپرٹی، یہ ایٹریبیوٹ صرف اور صرف خالص اللہ کا ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے اور پیدا نہیں ہوا ہے. اللہ کہتا ہے کیا تم ایسوں کو اللہ کا شریک کھڑا کرتے ہو کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے اور خود پیدا ہوئے ہیں. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ان کی تخلیق ہوئی ہے. پھر آگے اللہ کہتا ہے وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرٌ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ روتے ہو، گڑاتے ہو، مدد کے لیے پکارتے ہو، ہر سال جن کے آگے عرس کرتے ہو، بھنگڑے تھنگڑے کرتے ہو، ناچتے ہو، گاتے ہو، قوالیاں کرتے ہو، دنیا کی ہر رنگینی جہاں نظر آتی ہے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ کسی بھی قسم کی استطاعت نہیں رکھتے مدد کرنے کی. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ خود کی ذات کی کوئی مدد کر سکتے ہیں. دیکھیں گے آپ بڑے بڑے مورتیوں کے سامنے، سٹیچوز کے سامنے، بتوں کے سامنے، بڑے بڑے درگاہوں میں، قبروں کے آگے لڈو، پیڑے، بتاشے، پتہ نہیں کتنی مٹھائیاں رکھی ہوتی ہیں، اور مکھیاں، چوہے، مچھر آ کر کھاتے رہتے ہیں. بیچارہ اڑا بھی نہیں سکتا ہے اس کو، خود کی مدد نہیں کر سکتا ہے، تو یہ دوسروں کیا مدد کرے گا. آگے اللہ کہتا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى وَلَا يَتَّبِعُوكُمْ، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، اگر تم کسی چیز کے لیے بلاؤ انہیں، کسی بات کی طرف بلاؤ، کسی اچھی بات کی طرف بلاؤ، تو تمہاری اتباعی نہ کریں. ظاہر سی بات ہے، جو مورت رکھی ہوئی ہے، جو بت رکھا ہوا ہے، اس کے بعد جا کر کھڑے ہو جاؤ، اس کے آگے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک چوہا لے جا کر چھوڑ دو. کوئی اور چوہے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، خود لے جا، ایک چوہا لے جا کر چھوڑ دو، اور وہ اگر کھانے لگے تو اس سے کہو، گڑ گڑا کر، ریکویسٹ کر کے کہ اللہ کے واسطے بابا جی اس چوہے کو یہاں سے ہکال دو، بھیج دو، اس کو جھٹک دو اس کو یہاں سے. اگر تم اسے پکارو تو تمہاری بات پر نہ چلے، وہ تمہاری بات سنے بھی نہیں. لا یتبعوکم، تمہاری اتباعی نہ کرے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، اور تمہارے لیے برابر ہے، اے لوگوں، اے مشرکوں جو شرک کر رہے ہو، تمہارے لیے برابر ہے، اے انسانوں تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا ان کے خاموش رہو. دونوں کا مطلب ایک ہی چیز. دیکھو کیا زبردست انداز ہے توحید کا. بتوں کے آگے اور غیر اللہ کے آگے چاہے تم نظر نیاز کرو، دعائیں کرو، رو گڑاؤ یا خاموش کھڑے رہو، دونوں یکساں ہیں ان کے لیے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. پھر آگے اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. بہت ہی پیاری دعا جو ایک زمانے میں
دل کے آر پار ہو گئی تھی. اتنی پیاری دعا, یہی ایک اتنی پیاری آیت, یہی ایک آیت ہمارے لیے تو کافی تھی شرک سے بچنے کے لیے. کیا ہے آیت؟ ان الذین تدعون من دون اللہ, اے لوگوں اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو مدد کے لیے, عباد, وہ بندے ہیں, امثالکم, تمہاری ہی طرح. کیا زبردست انداز ہے. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو مدد کے لیے, نظر و نیاز کے لیے, جس سے تم ڈرتے ہو, خوف کھاتے ہو, امید لگاتے ہو, وہ بندے ہیں تمہاری طرح. دیکھیے یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ امت محمدیہ سے پہلے بھی جتنے لوگ ہو گزرے ہیں, جب بھی وہ شرک میں مبتلا ہوئے تو ہر وقت ہمیشہ انہوں نے نیک لوگوں کو ہی اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے. کبھی اس دنیا کے ہسٹری میں, تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ انسانوں نے کبھی کسی شرابی کو خدا کا درجہ دیا ہو, کسی جواری کو خدا کا درجہ دیا ہو, کسی زناخور کو خدا کا درجہ دیا ہو. کبھی اس دنیا کی ہسٹری میں, تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. انسانوں نے کبھی بھی کسی ایسے کو خدا نہیں بنایا, معبود نہیں بنایا, بھگوان نہیں بنایا جو چوری کرتا تھا, جو زناخوری کرتا تھا, جو جھوٹ بولتا ہو, جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو. جب بھی خدا بنایا گیا, اللہ کا شریک بنایا گیا, معبود بنایا گیا, بھگوان بنایا گیا, تو اسی کو جو نیک تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا, یا جس کے بارے میں لوگوں کے اندر اس کی عزت تھی, ہر وقت نیک لوگوں کو ہی اللہ کا شریک کیا گیا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ کیوں ایسوں کے آگے اپنا دامن پھیلاتے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں ہم تھوڑی کسی برے انسان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں, برے انسان مدد مانگ رہے ہیں, تو اللہ کے ولی ہیں. پچھلی قوم میں بھی اللہ کے اولیاء اللہ کو ہی مدد پکارنے کی وجہ سے مشرک قرار دیے گئے, تو تم کیوں نہیں مشرک ہو سکتے؟ عباد امثالکم, تمہاری طرح کے بندے ہیں. فدعوہم, دم ہو تو لہذا انہیں پکار کر دیکھو. فلیستجیبوا لکم, دیکھنا چاہیے کہ تمہاری پکار کا جواب دے وہ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. کیا انداز ہے, دیکھیے واقعی تمہاری بات سچی ہے, یہ اولیاء اللہ سنتے ہیں. جاؤ کھڑے رہو اور پکارو انہیں, کوئی سوال کرو زور سے, اندر سے آواز آنا چاہیے, بولنا چاہیے, تمہاری سوال کا جواب دینا چاہیے. آپ کو پتا ہے ایک بہت ہی جھوٹا اور گھٹیا واقعہ عام طور پر اس اورنگ آباد شہر کی ایک مشہور ہستی کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے. اور کون ہے مشہور ہستی؟ اورنگ آباد جو شہر ہے, جن کے نام سے نام رکھا گیا اورنگزیب رحمہ اللہ, ان کی سوانح عمری سے ایک جھوٹا واقعہ بیان کیا جاتا ہے ان کی زندگی کا. کہتے ہیں اورنگزیب رحمہ اللہ اتنے زبردست ولی تھے, اگر کسی درگاہ پہ جاتے تو پہلے سلام کرتے, سلام کا جواب آتا تو اس قبر کو جو کا تو رہنے دیتے, اس درگاہ کو جو کا تو رہنے دیتے, ہر سال اس پر عرس کرنے کی پرمیشن دیتے, مجھے اندر ولی ہے. اور اگر جواب نہ آتا تو اس کو ڈھا دیتے. یہ جھوٹا واقعہ ہے. یہ اورنگزیب رحمہ اللہ کے نام سے جھوٹ بولا, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. اور کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ کسی نے سلام کیا ہو اور اندر قبر سے جواب آیا ہو. اللہ کہتا ہے دے ہی نہیں سکتے, قرآن سے بڑھ کر اور کسی کی سچائی ہو ہی نہیں سکتی. ان کنتم صادقین, سچے ہو دے کر کے دکھاؤ. پھر آگے اللہ کہتا ہے الہم ارجل یمشون بہا. کیا انداز ہے, غیروں کو سمجھانے کے لیے انداز ہے اور مسلمانوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے. کتنی افسوس والی بات ہے. اللہ کہتا ہے الہم ارجل یمشون بہا, جن کو تم مدد کے لیے پکار رہے ہو, کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا, ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑ سکتے ہو. ام لہم اعین یبصرون بہا, یا ان کی تم نے کئی آنکھیں دیکھی ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے ہوں. ام لہم آذان یسمعون بہا, یا ان کے کہیں کان ہیں جس سے وہ سنتے ہو. کیا ہے جس کی وجہ سے تم نے اللہ کا شریک انہیں کھڑا کر دیا, اللہ کے علاوہ ان سے مدد مانگتے ہو, روتے ہو, گڑگڑاتے ہو؟ کیا ہے آخر؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. زبردست انداز. اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو جاؤ بلا لو اپنے شرکا کو, اپنے شریکوں کو, اپنے بھگوانوں کو, اپنے معبودوں کو, اپنے ہر اس غیر اللہ کو بلا لو. ثم کیدونی, اور میرے تعلق سے جو چالے چلنا ہے چل لو. فلا تنظرون,
اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو, مجھے برباد کرنے کی ہر چال چل لو, مجھے ڈر و خوف نہیں ہے, جو کرنا ہے کر لو. دیکھیے کیا زبردست سپورٹ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا ان موحدوں کے لیے جو خالص اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں, پوری دنیا کو چیلنج کر سکتے, جاؤ جو اکھاڑنا اکھاڑ لو, میرا جو بگاڑنا بگاڑ لو, آپ مجھے مہلت بھی نہ دو, کوئی پلان بھی مت بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو, جس سے مدد حاصل کرنا ہے کر لو, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرا کچھ نہیں ہوگا. یہ زبردست سپورٹ اللہ تبارک تعالیٰ موحدوں کا کر رہا ہے. بہرحال چند پیاری زبردست آیتیں تھی اس ضمن میں کہ مرد اور عورت سے جو اولاد ہوتی ہے موحد ہونی چاہیے, مشرک نہیں. کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے تو صالح توحید پرست اولاد مانگتے ہیں, اور پیدا ہونے کے بعد اس کو مشرک بناتے ہیں. یہی مرد اور عورت, یہی میاں اور بیوی, پیدا ہونے سے پہلے تو صالح تندرست اولاد مانگتے ہیں, پیدا ہونے کے بعد اس کو لولا لنگڑا کر دیتے ہیں کہ وہ مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرتا ہے. تندرست انسان تو وہ ہے جو خالق کے آگے مانگے, محتاج لولا لنگڑا وہ ہے جو مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرے. جو مشرک بن جائے یہ محتاج ہے, یہ لولا لنگڑا ہے, اور ماں باپ اس کو لولا لنگڑا کر ڈالتے ہیں, محتاج کر دیتے اور اس کو مخلوق کا محتاج بنا دیتے ہیں. آئیے اس طرح ایک اور آیت ہم دیکھتے ہیں, ایک ہی آیت سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 6, جس میں اسی قسم کا انداز اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے. سورہ زمر سورہ نمبر 39 جو کہ 23 پارے کا سورہ ہے, اس کے آیت نمبر 6 میں اللہ کہتا ہے خلقکم من نفس واحدہ, وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا, ثم جعل منها زوجها, پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا, وانزل لكم من الانعام ثمانیة ازواج, اور پھر تمہارے ہی لیے تمہارے فائدے کے لیے اس نے 8 نر اور مادہ پیدا کیے, پالتو جانور مویشی پیدا کیے. یخلقکم فی بطون امہاتکم, اور وہی اللہ ہے کہ تمہاری اس نے خلقت کی, تمہاری پیدائش کی تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں. خلقا من بعد خلق, ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ. ماں کے پیٹ میں بچہ جس طرح پرورش پاتا ہے, اگر ان مراحل کو اگر پڑھیں گے نا تو بہت زبردست نالج آتی ہے کہ کس طرح وہ بچہ بنتا ہے. جیسا قرآن نے تذکرہ کیا کہ سب سے پہلے وہ خون کی پھٹکی ہوتا ہے, پھر وہ خون کی پھٹکی ایک گوشت کے لوتھڑے میں بدل جاتی ہے, پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہڈی میں بدل جاتی ہے. ہڈی سخت چیز ہوتی ہے, اسی گوشت کے لوتھڑے سے ہڈی بن رہی, پھر اس ہڈی پر پھر گوشت چڑھ رہا ہے. اب پہلے کے گوشت میں بعد کے گوشت میں کیا فرق ہے؟ قرآن تو یہی مراحل بیان کرتا ہے. اس گوشت پر, اس ہڈی پر گوشت بنتا ہے, پھر اس کے بعد اس کے اندر اعضاء بنتے ہیں, کان, ناک, آنکھ, ہاتھ, پیر وغیرہ. پھر وہ بھی مساوی ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں, کبھی ایسا ہوا ہی نہیں اس ماں کے پیٹ کی فیکٹری میں بچہ پرورش پا رہا ہو, ایک ہاتھ چھوٹا ہے ایک ہاتھ لمبا ہو گیا ہو. مساوی ہوتا ہے. کیا انداز. اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کیا, ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ کے ساتھ. فی ظلمات ثلاث, 3 اندھیروں میں اللہ نے پیدا کیا. ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے, 3 پرت ہوتے ہیں. 30 اتنا محفوظ, دیکھیے ماں کا پیٹ کتنا محفوظ ہے. 3 پرت کے درمیان, 3 کیا کہتے ہیں مراحل کے بیچ میں, 3 کیا کہتے ہیں دیواروں کے پیچھے بچے کی پرورش ہو رہی ہے. اگر آپ سائنسی طور پر اس کا مطالعہ کریں تو زبردست انداز سے یہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. ذالکم اللہ ربکم, یہی ہے تمہارا, یہی اللہ جو کہ تمہارا رب ہے. لہ الملک, اسی کے لیے سارا اختیار, ساری بادشاہت, ساری حکومت ہے. لا الہ الا ہو, لوگوں سن لو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے, اللہ بار بار ٹرسٹ دے کر کہتا ہے وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, شرک نہ کرو. فنا تصرفون, اتنا سب سمجھانے کے بعد آپ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ فنا تصرفون, اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ جو سب کچھ کرنے والا ہے اس کو چھوڑ رہے ہو, جو کچھ نہیں کر سکتے ان کے پیچھے بھاگ رہے. فنا تصرفون, کہاں بھاگ رہے؟ پر علی چند باتیں تھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کے ایک ٹکڑے کے تعلق سے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.